ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے. صحیح حدیث ہے. لوگوں کو وہ حدیثیں تو یاد ہوتی ہیں جس میں صدقے کی ترغیب ہے, وہ بھی حدیثیں یاد رکھنی چاہیے. صدقہ کرنا چاہیے, اسٹائل یہ ہونا چاہیے, انداز یہ ہونا چاہیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحابی آئے, انصاری صحابی, عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں کیا ہے؟ فاقے, کچھ بھی نہیں ہے کھانے میں. وہ واقعی بیچارے مستحق تھے, انہیں تو نبی ویسے ہی دے دیتے نا, وہ جھوٹ تھوڑی بول رہے تھے نبی کی خدمت میں آ کے. کچھ بھی نہیں ہے گھر میں. آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا, سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ تو ہوگا. فرمایا صرف ایک پیالہ ہے. ظاہر ہے وہ پیالہ ہے جس میں ڈال کے کھانا کھاتے ہیں, وہی اگر بیچ دیں تو کھانا آئے گا تو پلیٹ ہی نہیں رہے گی گھر میں, برتن ہی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ پیالہ اٹھا کے لے آؤ. کیا کرو؟ یہ حدیث تو پیالے کے بارے میں آپ نے جب کسی کو دیکھنا ہے تو آپ نے اپنے حساب سے اسے انٹرویو لے کے, یہ نہیں کہ پیالہ اٹھا کے لے آؤ کیونکہ حدیث میں آ رہا ہے. اب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ کیا لے کر آؤ؟ پیالہ. وہ لے آؤ. نبی نے ان کو طریقہ سکھا رہے ہیں. کیسا پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز تھا. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی اس پیالے کو بیچو, یہ خریدو, یوں کرو جاؤ. تو آپ نے معلم کو بھی بتا دیا کہ تم نے غریب کو صحیح راستہ بھی دکھانا ہے اور اس کے ساتھ اس راستے میں تعاون بھی کرنا ہے. وہ بیچارہ کانفیڈنس نہیں ہوتا, آپ نے اس کو سمجھا کے نکل لیے, وہ کنفیوز ہے یار میں نے کیا کرنا ہے. ہر آدمی میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, قوت فیصلہ نہیں, تو آپ نے بتا دیا کہ اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. تو آپ یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وہ پیالہ بیچو اور یہ کرو اور وہ کرو اور خود ہی کر لو سارا کچھ. فرمایا لے آؤ. جیسے جیسے کہہ رہا ہوں نا ویسے ویسے گویا انگلی پکڑ کے چلانا سکھا رہے ہیں, بھیک سے انگلی پکڑ کے چھڑوا رہے ہیں. یہ زیادہ بڑی خدمت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو کھانا دے دیتے, صدقہ دے دیتے, اگلے دن پھر آ جاتے, وہ تو کھاؤ ختم. اور تھوڑے دنوں میں کیا ہوتا, ان کی زوجہ بھی یہی, بچے بھی یہی کر رہے ہوتے. یہ بھیک ایسی بیماری ہے جو نسلوں میں چلتی ہے. خاندانی بھکاری ہوتے ہیں بعض لوگ, کہہ رہے ہمارے ابا بھی یہی کام کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پیالہ اٹھا کے لے آؤ. وہ صحابی پریشان ہے, اب کیا ہوگا بھائی, ٹھیک ہے نبی نے کہا ہے لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کون خریدے گا؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی طلبگار ہوتا ہے. ایک صحابی نے فرمایا 1 درہم میں یہ مجھے دے دیں. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ بھائی اب بزنس کا تو اصول ہے نا, سرمایہ چاہیے تو جتنا زیادہ سرمایہ لے سکتے ہو. یار بھائی بزنس کا تو اصول ہے, حلال سرمایہ ہے. تبھی یہ یاد رکھو اسلام نے کسی چیز کی قیمت متعین نہیں کی ہے. نبی نے فرمایا دعوا الناس, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, قیمتیں متعین مت کرو. ان اللہ هو المسعر, اللہ چیزوں کی قیمتیں خود متعین کرتا ہے. جس چیز کی قیمت اللہ نے بڑھانی ہوتی ہے مارکیٹ سے شارٹ کر دے گا اس کو, جس چیز کی قیمت اللہ نے گھٹانی ہوتی ہے مارکیٹ میں اللہ اس کو وافر مقدار میں پھینک دیتے ہیں. اس لیے اصل اصول یہی ہے کہ کسی چیز کی قیمت متعین نہیں ہے. آپ اپنی چیز دھوکہ نہ ہو, اس میں جس قیمت پہ چاہے بیچیں. لوگ کہتے ہیں وہ تو پھر اتنی قیمت چیز مہنگی ہو جائے گی. بھائی وہ آپ سے نہ خریدے, وہ ساتھ والے سے خرید لے, کیا خیال ہے؟ تو وہ تو خود بخود, ہاں گڑبڑ جب ہوگی جب تاجر مل کے آپس میں ایکا کر لیتے ہیں, معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اس سے کم پہ نہیں بیچنا, یہ ناجائز ہے. اسی وجہ سے پھر حکومت کو انوالو ہونا پڑتا ہے, چیزوں کی قیمتیں متعین کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم میں. آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں 2 میں خریدوں گا. اس سے زیادہ بولی لگ نہیں رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ صحابی نے کیا کہا؟ میں 2 درہم میں. 2 درہم میں خریدا. 2 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دیے. فرمائے 1 درہم سے کلہاڑی لے کر آؤ اور 1 سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر آؤ, گزارا چلاؤ فی الحال, کیونکہ اب بھوک کا بھی تو کوئی علاج کرنا ہے نا. تو وہ گئے 1 درہم سے کیا خریدا؟ گزارے لائق. یہ نہیں کہ پیزا لے کے جا رہے ہیں. آج یہ بھی ہوتا ہے, اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, اتنی ارننگ نہیں ہے جتنا گھر میں خرچہ شروع کر دیا, اور کہہ رہے ہیں خرچے ہی نہیں پورے ہو رہے, خرچے ہی نہیں پورے. اور کہاں سے پورے ہوں گے بھائی آپ کے؟ آپ کی اوقات, دکان آپ کی پکوڑوں کی ہے اور باتیں کیا کر رہے ہو؟ کروڑوں کی باتیں کر رہے ہو. تو اپنی اوقات دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلاؤ نا. وہ جو بھی بیچاروں کو ملا ہوگا جو کی روٹی. بھائی فی الحال بیگم, میری اپنی عادت کیا ہے کہ میں اکثر میں کبھی بھی کوشش کرتا ہوں کسی بھیک مانگنے والے کو نہیں دوں, الا یہ کہ جب 100% اطمینان ہو جائے کہ واقعی یہ مستحق ہے اور کچھ کر نہیں سکتا, وہ ایک الگ بات. میں جب میرے پاس بھی لوگ کچھ صدقے وغیرہ کے پیسے بھیجتے ہیں, کچھ میں اپنی طرف سے بھی صدقہ کرتا ہوں, تو میں کسی مزدور کو تلاش کرتا ہوں, کیونکہ یہ پتا ہے کہ یہ بیچارہ اگر مالدار ہوتا تو اتنی ٹف مزدوری, بولو بھائی, نہ کر رہا ہوتا. یہ مالدار نہیں ہے تو یہ مزدوری کر رہے ہیں. نمبر 2,
یہ آدمی لالچی نہیں ہے. لالچی ہوتا تو محنت گڑا تھوڑی کھود رہا ہوتا, وہ رکشا تھوڑی چلا رہا ہوتا. تو ایسے آدمی کو بغیر مانگے دے دو, اور سرسری غور کرو کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں. اگر لگ رہا ہے تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اس کو, نہیں تو صدقہ تو بہرحال, صدقے میں تو یہ کوئی قانون نہیں ہے, صدقہ تو مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے, تو غریب کو کیوں نہیں دیا جا سکتا, وہ تو اور زیادہ ثواب ہے اس میں. اور بعض دفعہ اگر میرے پاس کوئی بڑا اماؤنٹ ہو تو پھر میں کیا کرتا ہوں, میں کسی غریب سے یہ پوچھتا ہوں, جو انٹرویو لیتا ہوں نا, کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیا ہے, وہ اس کو نہیں پتا ہوتا یہ مولوی صاحب مجھے چندہ دیں گے. اگر پہلے پتا چل جائے نا تو پھر چھوڑو ہوتے ہیں. پھر آج کل یہ غریب کیا ہوتے ہیں, لمبی لمبی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, کہہ رہے بھائی مجھے 2-3 کروڑ روپے مل جائے نا, پھر ایسی باتیں شروع کرتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہو ویسا ہی ہے, ہیلو ہائے, اور بھائی طبیعت سیٹ انڈی والان خا ٹول مول, اگر پٹھان ہے تو تھوڑا سا پشتو مشتو ماری, پنجابی ہے تو تھوڑا سا اس میں, اور بھائی پہاڑ کی حال ہے تو ٹھیک ٹھاک ہو, اس طرح کی تھوڑی سی گلا شلنا کر کے تو تھوڑا سا اس کو مانوس کیا. اس کے بعد اس سے رپورٹ طلب کی, اور بھائی کیا کر رہے ہو, گھر ور کیسا چل رہا ہے. تو جو عزت دار آدمی ہوتا ہے وہ پہلی دفعہ میں تو یہی کہے گا الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اب یہ نہیں کہ ہم بھاگ گئے, اس کا مطلب ہے بندہ سفید پوش ہے, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو بھائی اللہ کا دیا ماشاءاللہ بہت کچھ ہے. بچے کتنے آپ کے, جی 2-3 درجن بچے ہیں ماشاءاللہ. ایک مثال دے رہا ہوں, ویسے ہوتے نہیں کسی کے. اور کون ہے گھر میں یار, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں یار, تنخواہ کتنی ہے, کہنا الحمدللہ یہ دہاڑی ہو جاتی ہے. تو اس دہاڑی میں گزارا ہو جاتا ہے, ہاں بھائی ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ گزارا نہیں ہوتا, کیونکہ اس دہاڑی میں اسباب کی دنیا میں اتنے بچوں کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا. تو بھائی اس کو لفافہ چپکے سے پکڑاؤ اور پتلی گلی سے نکل لو. اور اس سے زیادہ اچھا کام کیا ہے, بعض دفعہ یہ بھی میری کوشش ہوتی ہے, کبھی اس میں کامیاب ہوتا ہوں کبھی نہیں بھی ہوتا, اور کبھی یہ کوشش نہیں بھی کرتا, ٹائم ہی نہیں ہوتا. لیکن میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ انسانیت کی خدمت ہوگی, اپنی قوم کی خدمت ہوگی, اور اپاہج نہ بنائیں لوگوں کو. پھر میں اس سے کہتا ہوں کہ یار یہ آپ اس سے آسان کام کیوں نہیں کر لیتے. یا کوئی واقعی بے روزگار ہے, وہ ایسا بھی ہوا ہے, بھکاری آیا ہٹا کٹا, میں نے کہا آپ کچھ کرتے کیوں نہیں, کہہ رہے ہیں یار آج کل روزگار نہیں مل رہا, میں کیا کروں. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ, ہماری مسجد میں کام ہو رہا تھا, میں نے کہا یار یہ سارا کام یہاں نمٹا دو, یہ کر لو, یہ گڈھا آپ کھود دو, آپ مجھ سے 100 روپے مانگ رہے ہو, میں آپ کو 2000 روپے دے دوں گا ایک دن کے, یا 3000 روپے دے دوں گا ایک دن کی دہاڑی. اب تو مسئلہ تو یہ ہے کہ جو مسجد سے باہر اگر مانگ رہا ہے تو اس کے لیے مانگنا جائز ہے, بشرطے کہ وہ مستحق ہو. مستحق کون ہوتا ہے, جس کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے, اس کے لیے مانگنا جائز. ہاں بیماری کے علاج کے لیے مانگ رہا ہے ایک الگ بات ہے, اگر علاج کے پیسے نہیں, ٹھیک ہے. لیکن آج کل جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پروفیشنل ہیں. دیکھو دبئی سے, پوری دنیا سے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ مانگنے جاتے ہیں, جہاز میں جا رہے ہیں بزنس کلاس میں. تو آج کل کے جو فقیر مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, میں 2 لطیفے اکثر سناتا ہوں. ایک فقیر گیا, کہنے لگا آنٹی کھانا دے دیں. آنٹی نے کہا کہ ابھی پکا نہیں ہے. کہہ رہا میں باہر بیٹھا ہوں, جب پک جائے تو مس کال دے دیے. اور ایک فقیر گیا ایک علاقے میں, بولے اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دے. اس نے کہا کل آنا. کہہ رہے اس کل کے چکر میں لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے اس علاقے میں. انہوں نے چوک بیچے ہوئے ہوتے ہیں, جو چوک ہوتے ہیں نا, ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آبادی, وہ چوک کو چونک بولتے ہیں, چونک. مفتی صاحب آپ اگلی چونک سے ٹرن ماریں گے نا, اس چونک سے آپ بولیں گے, بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. ان کی ایڈریس بتا رہے ہوتے ہیں وہ صاحب, آپ اس چونک سے مریں گے, پھر اگلی چونک سے. چونک کیا ہوتا ہے ان کے منہ سے, اچھا لگتا ہے اگلی چونک سے. خیر, تو چوک بکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے, چورنگیاں بکی ہوئی ہوتی ہیں, تو اس لیے اس میں سوچ سمجھ کے دیا کریں. جو واقعی مستحق لگے تو اس کو دے دیں, زیادہ تر تو مستحق ہوتے نہیں. اور میں نے بہت تجربے کیے ہیں, بس یہ سوال ہو گیا خاص, میں نے بہت تجربے کیے ہیں. شروع میں کوئی آتا تھا بھیک مانگنے کے لیے, میں اسے کہتا تھا تجھے جاب چاہیے نا, چل ایسا کر ہماری مسجد میں یہ صفائی کر دے, روزانہ آ کے میں تجھے اتنے پیسے دوں گا, مارکیٹ سے شارٹ. تو کیوں لوگوں کو اپاہج بنا رہے ہو, کوئی کام لو ان سے, بھائی یہ صفائی کر دو, گلی کی صفائی کر دو, اتنے پہ فری پھوکٹ میں. لوگوں کو ہم نے سست اور کاہل تھوڑی بنانا. بھیک کی عادت ایک دفعہ لگ جائے نا, میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب ہمیں وصیت کرتے تھے بار بار, دیکھو اگر یہ ہاتھ زندگی میں ایک دفعہ ایسے ہو گیا, بس یہ پہلی غلطی آخری غلطی ہو. اور خاص طور پہ علماء کو کہتے تھے, علماء کو, کیونکہ علماء کے مالی حالات بیچاروں کے اکثر کمزور ہوتے ہیں, تو اس وقت ہم بھی ایسے ہی چل لیتے ہینڈ ٹو ماؤتھ. لیکن وہ فرماتے تھے اگر یہ ہاتھ ایک دفعہ ایسے ہو گیا, بھوک سے مر جاؤ, خودکشی کا انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا. وہ کہتے تھے ہاتھ یوں نہیں کرنا, کسی کو اپنی حاجت نہ بتانا کہ میرے گھر میں یہ چل رہا ہے, میرے گھر میں یہ چل رہا ہے. تو میں تو نیک آدمی نہیں ہوں, مجھے پتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں, لیکن اللہ نے مجھے اس چیز سے بچا کے رکھا. ایک میرے والد بہت خوددار آدمی تھے, باپ کا بھی اثر ہوتا ہے نا. میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا, کچھ بھی ہو جائے, میرے والد صاحب نے کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے, کیسے بھی حالات آئے, قرضہ بھی نہیں لیا کبھی کسی سے, کمیٹی بھی نہیں ڈالی. کہتے کمیٹی بھی یہ لالچ ہی ہے, پیسے دو پھر
ادھار ہی ہے نا یہ بھی ایک طرح کا. وہ کہتے جو جیب میں ہے اس میں چلاؤ بس. تو میں نے اپنے ابا سے سیکھی یہ چیز, اور پھر اللہ نے ہمیں پیر و مرشد ایسے دے دیے, انہوں نے آ کے وہ کہتے نا آگ پہ پیٹرول چھڑک دینا. تو حضرت نے بتایا ایسے کر لیا نا ایک دفعہ, خاص طور پہ علماء کو کہتے تھے جتنے مرضی, میرے ساتھ بھی دنیا میں ایسے کوئی برے حالات آئے نہیں, لیکن یہی ہے کہ جو ہے نا کوئی ضرورت پڑ گئی, سسرال کہہ رہے پیسے لے لو, نہیں بھائی سسرال سے پیسے لے لیے تو تیسری شادی کیسے کروں. میں تو یہ بھی سوچتا تھا میں کروں گا تو بولیں گے ابے ہمارے پیسوں سے تو پل رہا تھا, ابھی تو تیسری بھی کر رہا ہے. تو میرے ذہن میں یہ بھی تھا. میں نے آپ کو اپنا واقعہ بھی سنایا تھا نا, میری یہ جگہ بات طے ہو گئی تھی 2010 میں, میں تو ینگ تھا, میں بالکل ایسا کڑیل جوان, جذبات ٹیسٹوسٹیرون کہاں پہنچا ہوا تھا میرا, ابل رہا تھا اس وقت آدمی کی. اب تو اس عمر میں جو ہماری عمر چل رہی ہے اس میں باتیں ابھی بھی ہیں, اللہ کا شکر ہے, لیکن کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو وہ کیا جذبات تھے میرے, ایسے جگہ رشتہ طے ہو گیا, اتنا زبردست رشتہ, وہ کیا بتاؤں, میں زیادہ تعریفیں نہیں کروں گا میں. تو میری رات کی خوشی سے نیند اڑ گئی تھی, لیکن مہر کتنا تھا, اتنا مہر تھا کہ میں ادھار لے کے دے سکتا, سمجھ رہے, لیکن مجھے پتا تھا کہ میں ادھار واپس میرے لیے کرنا اس آمدن میں, یا تو ہوتا ہے نا آدمی کسی دوست سے پیسے پکڑ لے اگلی تنخواہ پہ دے دوں گا, وہ تو ادھار نہیں کہلاتا, چلو وہ تو سب جگہ چل رہا ہوتا ہے دوستی یاری میں, لیکن مجھے پتا تھا یار میں نے اگر یہ ادھار لے لیا تو اس کو اتارنا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے. تو میں نے وہ رشتہ صرف, حالانکہ مجھے ادھار دینے والے 20 لوگ مل جاتے کہ یار ہم سے لے لو, آپ ہم سے لے لو, آپ ہم سے لے لو. میں نے کہا ہمارے حضرت نے کہا تھا مر جانا ہاتھ اور پھر تیسری شادی کے لیے ادھار. بولے گا لوگ مائیں مر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے تو سالے کر کیا رہا ہے. اچھا بھلا رات کو جو خوشی سے میں سو نہیں سکا, دل کے ارماں آنسو, یہ شعر جبھی تو یاد ہوا ہے مجھے, دل کے ارماں آنسو میں بہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. میں نہیں جاتا اب اس علاقے میں, نہیں جاتا, مجھے پتا اس کے بچے مجھے ماموں کہیں گے, تو نہیں لیا میں نے. تو وہ جو میرے ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسر تھے وہ کہہ رہے تھے آپ تو مولانا صاحب ہو, آپ کو تو 20 لوگ پیسے دے دیں گے, جو اپنی جیب میں جو کچھ ہے ہم نے اسی پہ نظر رکھنی ہے. نہ کاروبار کے لیے اس طرح ہم ادھار لیتے ہیں کسی سے, نہ شادی کے لیے ادھار لیتے ہیں, نہ بچے کی ولادت پہ ادھار لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ, اب تو مجھے ویسے بھی اب تو لوگ مجھ سے ادھار مانگنے آ رہے ہوتے ہیں, میں چماٹ مارتا ہوں, میں نے کسی کو نہیں دیا, میں تجھے کیوں دوں. مجھے پتا ہے جس دن تو نے ادھار لیا اس دن سے مارکیٹ سے شارٹ, کیونکہ ہماری حضرت فرمایا کرتے تھے جو کسی کو ادھار دے وہ بے وقوف, جو ادھار لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. یہاں تک حضرت کا جملہ کمپلیٹ. میں نے ایک صاحب کو یہ بات بتائی کہ جو کسی کو ادھار دے اس زمانے میں وہ بے وقوف, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں, وہ بے وقوف, جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. اس نے کہا واپس کرنا تو فرض ہے, وہ بے وقوف کیوں؟ میں نے کہا تو ان دونوں سے بڑا بے وقوف. جس کو ہماری یہ بات سمجھ میں, تو یہ ہاتھ ایک دفعہ یوں ہو گیا تو بس اللہ سے یہی دعا مانگتا ہوں, اے اللہ تو نے کھلایا پلایا, ہاتھ ایسے نہیں ہونے دیا, تو بس ایسے نہیں ہونے, اس کا بڑا مزہ ہے سر اٹھا کے جینے کا. تو اس لیے بھائی کوشش یہی کرو یار. باقی کھلانے میں آدمی ہے نا, کھلانے میں تو جو مستحق نہیں بھی ہو بغیر مانگے کھلاؤ اس کو, کیا خیال ہے؟ مستحق نہیں بھی ہو تو کھلاؤ, ہدیہ دو, اس میں کیا ہے. مستحق نہیں بھی ہو نا اس کو بھی کھلاؤ, کیا ہو گیا. نہیں ہاں اگر یہ خطرہ تو پھر نہ دو نا, یہ بھی تجربے ہو چکے ہیں. ایک دفعہ میں نے ایسے گھر میں کوئی بیچاری وہ کوئی خاتون مجھے غریب سی نظر آئی, میں نے پکڑا دی بھائی, وہ تو پوری لائن, پھر تو پوری لائن 2 آ رہی ہیں 4 آ رہی ہیں, پھر دھرنے مار کے میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہمارے لیے. اس میں پھر آدمی خود سمجھ لے کہ کیسے تعاون. تو میں گھر پہ آنے والوں کے ساتھ تعاون کبھی بھی نہیں کرتا, مجھے پتا ہوتا ہے یہ ایک نامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے. خود سے آپ جاؤ دیکھو کوئی مزدور کدال لے کے لگا ہوا ہے, رمضان میں روزہ رکھ کے مزدور گڑے کھود رہے ہوتے ہیں, جا کے چپکے سے پکڑا دو ان کو, کیا خیال ہے. رکشے والا آپ کو لگا ہے پسینوں میں رکشہ چلا رہا ہے, اجرت طے کر لی آپ نے کم, بھائی 500 روپے ہے, جب اترے 600 پکڑا دو اس کو, کیا خیال ہے. ٹماٹر والے کے ریٹ خراب نہ کرو, وہ کہہ رہے 100 روپے کلو, آپ نے میں 200 روپے کلو لوں گا, اس سے ریٹ خراب ہوگا. 100 روپے کلو ٹماٹر بیچ رہا ہے, آپ نے کہا نہیں 80 روپے لوں گا, ریٹ نہ توڑو. جب ریٹ ہوگا 80 کے تو آپ نے دے دو 150 روپے دے دو, سمجھ رہے ہیں. لیکن یہاں لوگوں کی جان نکلتی ہے, کیونکہ وہ مزدوری کر رہا ہے نا, محنت کر رہا ہے, اس کو پیسہ دیتے ہوئے جان نکلتی ہے, جان نکلتی ہے اس کو پیسہ دیتے ہوئے. وہ ٹماٹر کی ریڑھی چھوڑ کر بھکاری بن جائے تو دیتے رہیں گے اس کو بیٹھ کے. مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, اللہ حفاظت میں رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کرے. ابو داؤد ترمذی. میں 4 سال قبل اپنی دنیاوی بہتری کے لیے امریکہ گیا اور مجھے گرین کارڈ مل گیا. یہاں مساجد زیادہ تر فرسٹ جنریشن امیگریشن سے بری ہوئی ہوتی ہے, جبکہ دوسری اور تیسری نسل تعداد میں ہونے کے باوجود مساجد میں کم ہے. یہاں رہ کر دینی کام اور غیر مسلموں کو دعوت دی جا سکتی ہے. میری نیت بنیادی طور پر دنیاوی بہتری ہے. کیا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے کسی غیر مسلم ملک میں رہائش اختیار کرے؟ دیکھو یہ حدیث میں جو آتا ہے نا, اس مسلمان سے بری ہو جو مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کرے, صحیح حدیث ہے یہ, لیکن اس سے مراد دار الحرب ہے, جن سے جنگ ہو رہی ہو.
جیسے مکہ میں جو مشرکین کے درمیان